منافق کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب، منافق جب بات کرے گا تو منافق جھوٹ بولے گا. نمبر 2 واذا وعد اخلف، منافق جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان. تیسری علامت منافق کی کیا ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. ایک چوتھی نشانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، روایت میں وہ بھی آتی ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، گالیاں پہ اتر آئے گا. میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ منافق جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، اور ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے وقت ماں بہن کی گالی دے دیتے ہیں، اور سامنے والا بھی کہتا ہے دوست ہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ 3 نشانیاں یہاں پہ حدیث کے اندر. 2 نشانیاں قرآن کریم کے اندر بھی ہیں منافقین کی. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کو نہیں آتے، آئیں گے تو سستی کے ساتھ آئیں گے، بوجھ سمجھ کر نماز پڑھیں گے. جیسے بعض طالب علموں کی، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ باپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، استاد کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. میں اکثر اپنے شاگردوں کو کہتا رہتا ہوں، نماز نہ میرے لیے پڑھو، نہ اپنے والد کے لیے، نہ والدہ کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا تو استاد مجھے سزا دے گا، نہیں پڑھوں گا تو والد مجھے ڈانٹے گا، بھائی مجھے مارے گا. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی نمازوں کا حساب اللہ کو دینا ہے، والد کو نہیں دینا، بھائی کو نہیں دینا، استاد کو نہیں دینا اس کا حساب. تو منافق کی ایک نشانی قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہے کہ سستی کے ساتھ نماز کو جائے گا. ایک نشانی یہ بھی ہے، 5ویں نشانی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، کریں گے تو بہت تھوڑا کریں گے. اگر آپ کو ذوق تازہ ہو تو میں یہاں پہ تھوڑی مزید اس کی تشریح بھی کر لوں. منافق کی نشانی بتائی گئی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق ذکر نہیں کرے گا، کرے گا تو تھوڑا کرے گا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مدرسہ حنفیہ نہ جاؤ، یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پہ نہ جاؤ، ذکر نہ کرو. منافق کی نشانی بتائی گئی ہے ذکر تھوڑا کرے گا، اور ہم ذکر سے منع کرتے ہیں. تو کس زمرے میں آئیں گے، کس زمرے میں آئیں گے؟ ذرا خود سوچ لیں، خود اپنے گریبان کے اندر انسان جھانک لے کہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس بندے کو اللہ کے ذکر سے روکا جائے کہ ذکر کو تم نہ جاؤ. یہ اللہ کے دین سے روکنا نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کاش کہ ایسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا. ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، یا پڑھا ہے تو اس کو سمجھا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیتیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ. اس قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو بندہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے. یہ آیت سامنے نہیں ہے، فضائل اعمال کی حدیث نہیں. باقی اگر حدیث عربی حدیث کی نہیں آتی تو فضائل اعمال کی حدیث اٹھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، مجنون کہیں، پاگل کہیں، اتنا ذکر کرو. یہاں پہ اس آیت کے اندر بھی آ رہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، زیادہ ذکر کرنے والے مرد، زیادہ ذکر کرنے والے عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے نبی نے یہ بتایا، اللہ کے قرآن نے یہ بتایا ذکر زیادہ کرو، اور پتہ نہیں شیطان نے کون سی پٹی پڑھا دی کہ ذکر سے بھی روکا جاتا ہے. ذکر گناہ سے نہیں روکیں گے، گناہ سے نہیں روکیں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کی بات نہیں بنتی. گناہ سے روکیں گے وہ تو صحیح راستہ ہوگا نا، صحیح راستے سے لوگوں کو روکیں گے. ایسے لوگ جو ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں، جیسے ہمارے استاد جی نے کہا تھا نا کہ ان کے سر پہ قرآن رکھوا کے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ذکر بالجہر، بلند آواز سے ذکر کرنا اگر یہ جائز نہیں ہے تو آپ آہستہ آہستہ کتنا ذکر کرتے ہو؟ قرآن سر پہ رکھ کے بولو. تو یہ نہیں بتا سکیں کہ میں نے آج کتنا ذکر کیا، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں. تو اگر ان کے سر پہ بندہ قرآن رکھوا کے پوچھو کہ تم یہ جو ذکر سے منع کرتے ہو، گناہوں کی طرف جانے والے کتنے لوگوں کو تم نے منع کیا ہے؟ جو بندہ فلم دیکھنے کے لیے جا رہا تھا آپ نے منع کیا، میلہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا آپ نے منع کیا، کبڈی دیکھنے کے لیے جا رہا تھا آپ نے منع کیا، کشتی وہاں پہ جہاں پہ انسان کے فرض ننگے ہوتے ہیں، وہاں پہ الناظر والمنظور الیہ، جس بندے کے جسم نظر آ رہا ہو اور جو بندہ دیکھ رہا ہو، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وہاں پہ آپ نے منع کیا. منع کیا جائے گا تو دینی کاموں سے منع کیا جائے گا. کاش کہ کچھ احادیث کا مطالعہ ہوتا، کاش کہ کچھ قرآن پڑھا ہوتا.
یہاں تو منافق کی نشانی بتائی گئی ہے، ذکر تھوڑا کرے گا، منافق کرتا تو ہے، منافق ذکر کرتا تو ہے، اور جہاں پہ ذکر سے روکا جاتا ہے اپنے گریبان کے اندر جھانک لیا جائے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ذکر سے انسان نہیں بھاگتا، کون بھاگتا ہے؟ بولیں، کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے۔ تو انسان کو ذکر سے بھاگنا نہیں چاہیے، ذکر کے قریب آنا چاہیے، ذکر کے قریب آنا چاہیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہاں جنت کے باغوں میں بھی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ ہے، جنت البقیع کے اندر ہے، وہاں پہ جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی تھی کتاب لکھ کر، یا اللہ تیری حبیب کے احادیث کو جمع کیا ہے، مجھے قبر یہاں پہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ یہ جو فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں ان کی قبر مدینہ منورہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تقریباً 200 سے زیادہ صفحات یہ ذکر کی فضیلت پر ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے ہمارے تبلیغ والے حضرات تعلیم کرتے ہیں، فضائل ذکر سے بھی کرتے ہیں، فضائل نماز سے بھی کرتے ہیں، اور فضائل روزہ سے بھی ہوتا ہے، فضائل قرآن بھی ہوتا ہے۔ ہر حصے سے، ہر پارٹ سے، ہر باب سے ایک ایک حدیث کی تعلیم کی جاتی ہے۔ وہاں پہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی حدیث نقل کی ہیں، کاش کہ ان کو پڑھ لیا جاتا۔ اور ذکر سے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے۔ میں کسی بندے کا نام لے کر کسی کو ہٹ نہیں کروں گا، کسی کا نام لے کر اس کو وقت اور ویلیو نہیں دوں گا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور بھی اونچا اڑانے کے لیے۔ ہم مخالفتوں سے نہیں گھبراتے، ڈٹ کر کرو مخالفت، لیکن منافقت نہیں، مخالفت ہونی چاہیے، اور مخالفت دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر مجھ سے غلط کام ہو، دلیل کی بنیاد پر کہا جائے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے اور آپ غلط راستے پہ چل رہی ہو، اس کو صحیح کرو، اپنے اعمال سے کرو۔ میں نے کئی بار اعلان کر چکا ہوں، میں کھلم کھلا توبہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا ہو۔ اگر ذکر بالجار گناہ ہے، دلیل کے ساتھ بتایا جائے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر کرنا اگر گناہ ہے، دلیل کے ساتھ بتایا جائے کہ گناہ ہے۔ اگر مجمع لگا کر ذکر کرنا گناہ ہے، دلیل سے بتایا جائے کہ گناہ ہے۔ جب سے دلیل میرے سامنے آ جائے گی میں چھوڑ دوں گا، پھر میں اس طرح تنہا ذکر کروں گا، تنہائی میں بیٹھوں گا۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ جو مینڈک جس تالاب کے اندر ہوتا ہے نا، اس تالاب کے اندر اگر پانی ایک بالش کے برابر کیوں نہ ہو، وہ اس پانی کو سمندر سمجھتا ہے۔ ان بیچاروں نے بھی اس دلیل کو سمجھا ہوا ہے کہ ایک دو لولی لنگڑی دلیل لے کر، جس کا نام سر ہوتا ہے جس کا نام پاؤں ہوتا ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے جائز نہیں ہے؟ ذرا وہ کتاب ہمیں بھی دکھاؤ کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہمارے اتنے اکابرین نے نہیں پڑھی۔ یہاں پہ اس وقت موجودہ وقت میں سب سے بڑے ہمارے پیر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ابھی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہوئی ہے، جب مولانا فضل الرحمن کا اجتماع تھا، وہاں اجتماع میں لاکھوں کا مجمع تھا، بلند آواز سے ذکر کروایا گیا۔ کتنے علماء تھے، کسی نے تو منع نہیں کیا۔ اور چند ٹکے کے لوگوں کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا یا مسجد کے اندر جمع ہو کر ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال منافق کی نشانی یہ بتائی گئی ہیں۔ چھٹی نشانی جو ہے، پانچویں نشانی، چھٹی بھی بنتی ہے ایک اعتبار سے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر نہیں کریں گے تو تھوڑا کریں گے، کم از کم منافقتے سے تھوڑا آگے چلے جاؤ نا، اس فہرست میں تو نہیں آنا چاہیے نا۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پہ، میں نے حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔